اب میرے فادر ریٹائر ہو گئے 91 میں. ان کے پاس جو گاڑی تھی سرکاری وہ واپس چلی گئی. تو اب گاڑی ان کے پاس نہیں تھی. تو میں گیا بازار جا کے وہاں مجھے وہ ایک 82 ماڈل کی، یہ 91 کی بات ہے، جس کے وہ شیشے بڑے خوبصورت تھے اور بمپر بھی کالے لگے ہوئے تھے. تو مجھے اچھی لگی وہ. میں نے اس وقت 3 لاکھ روپے دے کے اس سے گاڑی خرید لی اور لا کے اپنے فادر کو دی. وہ میرے فادر نے گاڑی لی اس سے، تو وہ چلے گئے جھنگ اپنی زمینوں کے اوپر. تو چنگ دے ہو؟ نہیں، میں فیصل آباد میں پیدا ہوں. ٹھیک ہے. رہا لاہور میں ہوں. ٹھیک ہے. تو جھنگ میں ہماری زمینیں تھیں. ٹھیک ہے. میرے فادر کو ایگریکلچر کا شوق تھا. اچھا. تو وہ چلے گئے ادھر شاہ جونا. تو وہ جب واپس آئے ہیں 2-3 دن بعد، تو رات کو 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب آئے ہیں. تو وہ میرے 2 پورشن تھے ہمارے گھر کے، وہ میرے گھر میں آئے. تو آ کے مجھے انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی نے مجھے بڑا خراب کیا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ راستے میں پنچر ہو گئی ہے. تو مجھے وہ پنچر خود جا کے چینج کرنا پڑا. وہ اتفاق سے ڈرائیور نہیں تھا ان کے پاس، وہ جوش میں خود ہی چلے گئے. تو اکیلے تھے واپسی پہ بھی. ابھی کیسے میں نے وہ چینج کر کے وہ چلنا چاہا تو ابھی 8-10 کلومیٹر میں چلا ہوں تو ایک اس کا اور جو ویل تھا وہ بھی پنچر ہو گیا. اب اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، وہ میرے لیے مشکل تھا کہ وہ میں اس کو چینج کرتا. میں وہ اسٹپنی وہ جو پنچر تھی اسے لے کے بس پہ لے کے گیا ہوں، شیخ پورہ تک آیا ہوں، گاڑی کو لاک کر کے وہاں سے پنچر لگوایا ہے. تو میں پھر واپس گیا ہوں. وہ پھر میں بھول گیا. تو میں نے ان کو دیکھا، ان کے چہرے کو وہ رنگت ان کی اس وقت یلو نظر، جیسے تھکاوٹ کے آثار تھے. تو میں کافی افسوس ملتا رہا کہ بھی بڑا افسوس ہوا. بار کیا کھانا شانا ان کو دیا تو وہ ان کو سلانے کے لیے بھیجے گا، آپ جائے چلے جائیں اپنے بیڈ روم میں. تو 1 گھنٹے بعد مجھے خبر ملتی ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے. تو میں بھاگا گیا ان کو. تو وہ ان کو چیسٹ میں پین ہو رہا تھا. تو میں ان کو لے گیا ہاسپٹل. وہ اگلے دن سویر قسم کا اٹیک ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور جب وہ آئے تو مجھے بڑا اس بات کا رہا کہ دیکھیں زندگی موت کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے لکھا ہوتا ہے. تو وہ مجھے آج تک افسوس ہے کہ میں 3 لاکھ کی سنی برانڈ نیو نہیں آ رہی تھی اس وقت، میں انہیں برانڈ نیو گاڑی لے دیتا. میں ایسے ہی وہ لے دی ان کو. تو وہ ان کا راستے میں پنچر ہونا، ایک فٹیک ملنا، دباؤ پڑا ان کے اوپر. تو وہ مجھے اس کا آج بھی غم ہے، افسوس ہے کہ یہ ہوا ہے. اور اس میں باقی اب جو اللہ کو منظور ہے، یہاں سب نے جانا ہے. تو پھر یہ اپنے دل کو دلاسا دے دیتا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ کچھ ایسے لکھا تھا. تو یہ ہے ریگریٹ میری لائف میں. ہار جیت تو لگی رہتی ہے، میدان میں ہوں گے تو ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے. غم اور خوشی ساتھ ساتھ چلتی ہے. لیکن یہ جو ہے میرے فادر کا کھو جانا، اور کھو جانا پھر ایک دن فٹیک کے ساتھ ہوا ہے. وہ اگر فٹیک نہ ہوتی تو وہ شاید وہ میری فیلنگز بھی اسی وجہ سے ڈسٹرب تھی. حالانکہ جو اس کی بنیاد تھی وہ تو ایک بیٹے کی سعادت بندی تھی کہ میں اپنے والد کو ایک تحفہ دوں. وہ نیت میں تو یہی تھا. نیت میں تو یہی تھا. نیت میں یہ کب تھا کہ یہ پنچر ہو. نیت میں یہ تو نہیں تھا کہ اس کے دونوں ٹائر پنچر ہو جائیں. تو بہرحال یہ واقعہ ہوا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا چوہے صاحب. قرآن کی کچھ آیات کا مفہوم ہے کہ اور تم نہیں جانتے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برائی سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو. تو ہم نہیں جانتے کہ کون سے ہمارے فعل کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اسے اللہ ہی جانتا ہے. مگر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ قومی ہیرو
اور اتنے کھیل اور ہار اور جیت کو فیس کرنے والا ایک آدمی جب وہ اپنی زندگی کی یعنی کہ 70 سے اوپر کا ہے مگر اس کے باوجود بھی اس کے اندر یہ ایک سینسٹیو بیٹا جو ہے اس کا ایک دکھ جو ہے وہ تازہ ہے کہ باوجود اس کے کہ میں نے ایک اچھے کام کے لیے کیا تھا مگر میرے باپ کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچی اور وہ سو میرے خیال میں یہ جو فیلنگز ہیں آپ کی یہ ضرور لوگوں تک جائیں گی اور جو لوگوں کو یہ احساس دلائیں گی کہ اپنے والدین کے معاملے میں نتیجہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے مگر بہت حساس آپ کو ہونا چاہیے. بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کے بزرگوار کو جوار رحمت میں جگہ دے. اس رات میں کوئی خاص بات کو خاص جملہ کو ایسا اس مکالمے کے دوران ایسی بات جو آپ کے حافظے میں رہ گئی ہو. میرے فادر نے وہاں جب وہ ہاسپٹل میں گئے ہیں تو وہاں ایک انعام ربانی صاحب حیات ہیں وہ ان کے پاس ان کو بھی اٹیک ہوا ہوتا ابھی وہ حیات ہیں پنجاب ہاکی کے وہ سیکٹری ہیں تو وہ چونکہ ہاکی سے لگاؤ تھا اس کو جانتے تھے ان کو پتہ چلا تو وہ ویل چیئر پہ بھی وہ اس کے پاس گئے ہیں اس کے کیبن میں وہ جو ہوتا ہے نا یہ پلاسٹک کا آئی سی یو اس کے پاس گئے ہیں اسے. اب وہ مجھے بتا رہا ہے انعام ربانی نے مجھے بتایا کہ آپ کے فادر جب میرے پاس آئے ہیں اگلے دن تو انہوں نے میری گال کے اوپر اپنی گال رکھ دی ہے اور میں نے محسوس کیا کہ ان کے آنسو جو ہیں میری گال کو لگے. تو میں نے ان سے بہت پیار کیا کہ میرے فادر کے آخری آنسو تمہارے چہرے کو لگے. ایسے ہی ہے. پیرنٹس تو پیرنٹس ہی ہوتے ہیں چاہے بندہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے باپ تو باپ ہی ہوتا ہے. اس جیسی شخصیت پیار کرنے والی کوئی نہیں ہوتی. جو باپ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے سمندر ہوتا ہے. بس اللہ میاں سب کے باپ کو سلامت رکھے. تھینک یو سر. ہم جب بات کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کے اندر بعض اوقات ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ شاعر ہیں ادیب ہیں تو آپ حساس ہیں. میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اپنے رشتوں کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت انسان ہوتا ہے اور ہر انسان کے اندر ایک بہت ہی حساس شاعر اور ادیب ہوتا ہے. لیکن آپ نے جو بات کی ایگزیکٹ کہ میں اپنے ان گالوں کو اس لیے دیکھتا ہوں یا ٹچ کرتا ہوں یا رسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے والد کے آنسو جو تھے وہ آخری بار اس گال پہ گرے تھے. تو مجھے یاد آیا میں کبھی کبھی سرگودا چلا جاتا ہوں اور وہ سارے لوگ جو میرے والد کے دوستوں میں تھے میں کبھی کبھی صرف ان کو دیکھتا رہتا ہوں کہ میرے والد نے ان سے باتیں کی ہیں ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. بڑی خوبصورت بات کیا. میں بالکل میرے سینٹیمنٹس بھی ایسے ہی ہیں. آج بھی ان کے دوستوں کو مل کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے فادر کے یہ دوست ہیں. ان آنکھوں کو جو ہے